الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وسیما بقیت اللہ العظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ المنتظر ٹی وی کے شو در علم پر ہم ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جس کے بارے میں مخالفین شبہات پیدا کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں. اہل تسنن کے 4 مکاتب فکر میں، اس کے علاوہ اہل تشیع میں بھی، علماء میں، فقہاء میں ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر، کسی نہ کسی موضوع پر اختلاف رائے رہا ہے. بنیادی چیز یعنی نماز پنجگانہ سے لے کر کے مناسک حج تک میں آپس میں اختلاف رہا ہے. عقائد کے سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں. قرآن کی آیتوں کی تعویل، تفسیر، شان نزول، ان تمام موضوعات پر کچھ نہ کچھ اختلاف رہا ہے. کہیں اختلاف چھوٹا رہا ہے تو کہیں سنگین رہا ہے، کہیں بڑا رہا ہے. مگر ایک بات جو تمام مسلمانوں میں ایسی تھی کہ جس میں اختلاف نہیں پایا گیا، وہ تھا قبور پہ بزرگان دین کے قبور پر زیارت کرنا یا ان پر تعمیر کرنا. ہمیشہ سے مسلمانوں میں یہ رواج رہا ہے کہ بزرگان دین کی قبروں پر تعمیرات کی گئی، اور اس کی دلیل مسلمانوں کے پاس نہ صرف یہ کہ قرآن و احادیث میں رہی، بلکہ قرن اول سے، صدر اسلام سے یہ مسلمانوں میں ایک بات رائج رہی کہ وہ بزرگان دین کی قبروں پر تعمیر کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی قبور پر جایا کرتے تھے، زیارتیں کرتے تھے اور وہاں سے فیض حاصل کرتے تھے. اور یہ بدون استثناء تمام مکتب فکر کے مسلمان کیا کرتے تھے. مگر آج بھی یہ چیز رائج ہے، مگر اب کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ اسے شرک اور بدعت کہتے ہیں. ہمارے آج کے اس شو میں ہم انہی شبہات پر گفتگو کریں گے کہ کیا بزرگان دین کی قبروں پر جانا یا ان سے استفادہ کرنا یا ان کی قبروں پر تعمیر بنانا، کیا یہ بدعت ہے، کیا یہ شرک عمل ہے یا غیر اسلامی ہے. اسی موضوع پر ہماری آج کی گفتگو ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ہمارا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. اور ایک اہم سوال جو اب لوگوں نے شروع کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قبروں کی زیارت کرنا ایک بدعت عمل ہے؟ یعنی کیا رسول اللہ کے زمانے میں خود سرور کائنات یا ان کے اصحاب قبروں کی زیارت پہ جایا کرتے تھے یا یہ بعد میں شروع ہوا ہے یہ دور؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. دیکھیں، کوئی بھی چیز جب ہم یہ حدیث شریف مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر اسلام پہ عمل کرنا ہے تو تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت پاک اسوہ حسنہ موجود ہے اس پر. تو جب بھی کوئی سوال مسلمانوں کے سامنے آتا ہے تو بیسک دلیلیں وہ ڈھونڈتے ہیں. بیسک دلیلیں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث اور سیرت ائمہ اور سیرت مسلمان اور اجماع مسلمان اسلام، یہ ڈھونڈتے ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں. یہ آیت ہے سورہ کہف کی 21 نمبر کی، 21 نمبر کی آیت ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ
فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم عالم بهم قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا. 309 سال قرآن کہتا ہے اصحاب کہف غار میں سوتے رہے. جی اللہ نے ان کو زندہ کیا. جی اور پھر وہ داستان میں نہیں جانا چاہتا ہوں. پھر جب وہ بھاگ کر آئے دیکھا کہ اتنا زمانہ گزر گیا ہے اور اب ہمارے لیے وہاں جانا دشواری کا سبب ہے. حتیٰ اس آیت میں یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ کی توحید پہ باقی رہنا ہے تو ان ظالموں سے دور ہی رہنا ہوگا ورنہ یہ ہمیں قتل کر دیں گے اور واپس یا تو ہمیں واپس اپنے دین پہ پلٹا دیں گے. دعا کیا ہے اللہ ہمیں ان سے شر سے بچا دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو سلا دیا. جی اب جب بعد والی قومیں آئیں اور وہ گئے وہاں دیکھا انہوں نے تو خود آپس میں اختلاف کرتے تھے کہ ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے یتنازعون بینہم امرہم، اصحاب کہف کو لے کے آپس میں اختلاف کرتے تھے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، ان میں سے کچھ کہتے تھے کہ ہمیں ایک گھر بنا دینا چاہیے، ایک بلڈنگ بنا دینا چاہیے. پھر اللہ کہتا ہے ربہم عالم بہم، اللہ ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، جو ان میں سے ایک میجورٹی تھی آپ کہتے ہیں جن کا غلبہ تھا، انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں یہ کہا لَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم اس جگہ کو مسجد بنا دیں گے، عبادت گاہ بنا دیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ تو بہت کنایا ہے جی 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 قرآن نے. آج مسلمان مفسرین کہتے ہیں مسجد بنا دینا خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس جگہ کو برکت والا سمجھتے تھے. جی اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اصحاب کہف کو علامت سمجھتے تھے خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، اسی لیے تو مسجد بنا رہے ہیں. جی 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 مسجد تو انسان عبادت کے لیے بناتا ہے، ابھی اللہ کی عبادت کے لیے. جی تو انہوں نے کہا بھئی یہ اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے تو ہمیں یہاں مسجد بنا دینا چاہیے. ٹھیک. اس میں آپ یہ خود قرآن کی آیت کس بات کی دلیل ہے؟ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خدا کو ان کا یہ کام یا حکم یا مشورہ پسند نہ آتا تو اللہ کہتا ہے کیسی بکواس کر رہے ہیں لوگ، اس کی تردید کرتا اللہ، ان کو ڈانٹتا، توبیخ ہوتی، جی سزا کا اعلان ہوتا. جی لیکن یہاں تو نہ توبیخ کا اعلان ہے نہ ہی سزا کا، بلکہ اللہ کا ان کے کہتا ہے کہ دیکھو جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں مسجد بنا دینا مسجد بنائیں گے، تو ان کی تو تعریف کر رہا ہے ایک طرح سے. جی تو اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر کے پاس جا کر اللہ کو یاد کرنا ایک مستحسن کام ہے، اچھا کام ہے، ورنہ قرآن ذکر نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کرنے والے کی بھی تعریف ہے. جی جی جو گئے جو کرنے والے ہیں ان کی بھی تعریف. خیر، تو ایک دلیل جو آج مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے یہ بھی ثابت ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کرنے جا سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے کہ ہم گنبد بھی بنا سکتے ہیں، تعمیر بھی کیا جائے، تعمیر بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے کہ وہاں ذکر خدا بھی ہو سکتا ہے، عبادت بھی ہو سکتی ہے، عبادت بھی ہو سکتی ہے. تو ایک آیت سے تو بہت ساری چیزیں ثابت ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے اس بات کے اوپر کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بدعت ہے، تو کون کہتا ہے بدعت؟ وہابی، وہی سلفی، وہی ہے. اب دیکھیے اگر آپ کہیں گے ان کا نام لیں گے کہ وہابی سلفی یہ کام کرتے ہیں، تو جو پیدا ہی ہوئے ہیں 1111 میں، ٹھیک ہے، 1111 میں آئے ہیں، اور 8 شوال 1344 میں انہوں نے قبور اولیاء ائمہ کو اٹھا دیا ہے، منہدم کر دیا. ٹھیک ہے. تو جو 1344 میں یہ کام کر رہے ہیں اور پیدائش ان کی ہوئی 1100 سال کے بعد اسلام کی، ان کو اسلام پتہ ہے یا صدر اسلام والوں کو، صحابہ کو، جی ائمہ کو، جی کس کو پتہ ہے؟ آپ کو کہنا ہی ہوگا
آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے کہ بھائی جو 1100 سال کے بعد آئے ہیں اور 1344 میں یہ کام کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا. جبکہ اس کے پہلے تو اولیاء کی قبر رہا کرتے تھے. قبرستان آباد تھا. جی. اگر آباد نہ ہوتا تو یہ جو گھر اور صاحبان اور روزے نہیں بنتے تھے. منظم کس کو کیا؟ ہاں، یہ روزے بننا ہی اور اس میں جو ہے صاحبان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اس زمانے میں اس سے پہلے یہ کام کرتے تھے. یہ رائج رہا ہمیشہ. ہاں، رائج نہ ہوتا تو بھائی صاحبان کیوں بنائے؟ جی. اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا اس کے احترام میں جو صاحب قبر ہے یا جو جانے والا ہے اس کو آسانی ہو. جی. اس کے علاوہ تو تیسرا مقصد نہیں ہو سکتا. صحیح. تو یہ جو چیز ہے 1300 سال کے بعد آئے، آپ کو اسلام سمجھ میں آئے، اور جو صدر اسلام والے ہوں ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتب اسلامی میں مسلمانوں کے فقہا صحابہ کی سیرت کیا تھی، تو 100% ان کے برخلاف یہ باتیں جاتی ہیں. میں آپ کو چند سناتا ہوں تاکہ آپ ہو. حدیث میں ہے، ابھی عائشہ کہتی ہیں، جی، پیغمبر سے نقل کرتی ہیں کہ جب کوئی بندے مومن دوسرے مومن کی قبر پر زیارت کرتا ہے تو وہ مومن کو اپنی قبر پر دیکھ کر مانوس ہوتا ہے. صاحب قبر جو زیارت کر رہا ہے اس سے انس لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے. تب اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آیا تھا اور چلا گیا. یہ کس نے رکھا ہے؟ ابن رجب حنبلی نے یہ اپنی کتاب میں نقل کیا. جی. تو اگر مسلمانوں کی سیرت نہیں ہوتی تھی تو بی بی عائشہ کیوں کر یہ روایت پیغمبر سے نقل کر دی؟ جی. اچھا، آپ تو کہتے ہو صدیقہ ہیں. وہ تو ہے بھائی، وہ بھی دعویٰ ہے. اب ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہو. دعویٰ بھی ہے، وہ بھی وہاں بھی کہتے ہیں. جی، سب مانتے ہیں ان کے، سب بھی مانتے ہیں. تو آپ اس حدیث کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اس کو مانے کہ وہابی کی مانے، وہابی کی مانے، حدیث کو مانے، رسول اللہ کی کہ ان کی مانے. جی. خوب. دوسرے مسلمانوں کی سیرت حاکم نیشاپوری مستدرک جلد جو ہے 1 صفحہ 533 حدیث نمبر 1396 جی پہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت زہرا اپنے بابا کی زندگی میں سلام اللہ علیہا جمعہ کے دن جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کرتی تھیں اور وہاں پر نماز بھی پڑھتی تھیں اور گریہ بھی فرماتی تھیں. اچھا، خوب. ہر جمعے کو. اب ایک عجیب بات ہے، جس کو رسول نے معیار رضائے پروردگار قرار دیا ہو، جی، جس کو غضب پروردگار اور خوشنودی پروردگار کا معیار قرار دیا ہو، جی، متفق علیہ حدیث جی پر، جی جی، اس کی سیرت یہ ہے کہ وہ ہر جمعہ کو زیارت پہ جاتی ہے اور وہاں نماز بھی پڑھتی ہے اور گریہ بھی کرتی ہے. گریہ کرنا بھی ثابت ہے اس سے شہداء پہ. آپ دیکھو، جی، یہ تو بات ہے. اب اس حاکم نیشاپوری کے مانو کہ وہابی کو، سلفیوں کو مانے. جی، وہ بھی 1300 سال بعد پیدا ہو، 1100 سال کے بعد پیدا ہوئے. جی، یہ کوئی نجدی تو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جی جی، کہ ہم کہیں کہ اہل نجد جو کر رہے ہیں وہ معیار ہے. وہ تو معیار ہے نہیں. نہ ابن تیمیہ معیار ہے، صحیح، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی اور سلفی معیار ہے. جو معیار ہے وہ سیرت رسول، آل رسول، صحابہ کی سیرت. جی جی، وہ بھی صحابہ جو رسول اللہ کو فالو کرتے ان کی سیرت، باوفا صحابہ. تو آپ یہ حاکم نیشاپوری نے ایک اور روایت سناتا ہوں، آپ دیکھیے. اسد الغابہ ابن اسیر جزری کی جلد 2 صفحہ 143. حباب ابن ارت جلیل القدر صحابی تھے. جی، خوب. کوفے میں رہتے تھے. جنگ صفین میں بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. اچھا، ٹھیک ہے. جب امام صفین سے لوٹے
تو پتہ چلا کہ حباب ابن ارت گزر گئے. اچھا خوب آپ ان کی قبر پر گئے اور زیارت کیا. اچھا امیر المومنین کی قبر پہ گئے. آپ چوتھائی خلیفہ مانے. جی وہ سیرت تو ہے قبر پہ جانا. سیرت ہے نا. جی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں آج اہل سنت کے تمام مفتی کہتے ہیں جی کہ جو صحابہ میں 1,00,000 سے زیادہ صحابی تھے اس میں 8 یا 10 فقیہ تھے. اور 8-10 کو جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو جاتے تھے علی علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے، فتویٰ لینے. تو جو آپ کہتے ہیں افقہ الفقہا ہے وہ جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے. افقہ الفقہا ہے رسول اللہ کے بعد علی علیہ السلام. وہ جا رہا ہے زیارت کے لیے جی اور آپ مخالفت کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں. بدعت. تو بدعت آپ کی مانے یا اس کی سیرت اور سنت کو مانے؟ صحیح. ٹھیک. جی دیکھیے یہ اب میں چاہتا ہوں آپ کو، یہ تو میں نے آپ کو دوسری دلیل سنائی، آپ دیکھیے ایک اور دلیل سناتا ہوں کہ اتنی ساری دلیلیں ہیں ہمارے پاس. بیہقی نے ابن محمد ابن منکدر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ کہتے ہیں کہ جابر کو دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کے پاس تھے اور فرمایا، اور یعنی جناب جابر جو ہیں جی جابر کو دیکھا رسول اللہ کے قبر کے پاس گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے میری قبر اور ممبر کے درمیان روضۃ من ریاض ریاض الجنہ الجنہ. ہو، جی اور میں زیارت کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی بیہقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ بھی کون سے؟ شعب الایمان احمد ابن حسین بیہقی، جلد 3 صفحات جو ہے، جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر، حدیث نمبر میں نے لکھا ہے 1491. خوب. پھر مستدرک میں جلد 1 صفحہ 532 حدیث نمبر 192 1392. ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ کو قبرستان میں دیکھا. اچھا دیکھیے یہ بھی ایک بات نہیں کہہ دوں کہ وہاں بھی تو کہتے ہیں عورتیں قبرستان میں جائیں نہیں، گی اہل تو تسنن سب کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کا قبر میں جانا ممنوع ہے ان کے یہاں. وہ آگے بھی کہتے ہیں. جی یہ اہل سنت کے آگے بھی کہتے ہیں. اچھا وہاں بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کو جانا حرام ہے کیونکہ وہ برہنہ دیکھتے ہیں. جی 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 اب میں کیسے جسارت کر سکتا ہوں؟ جی ابو جناب ان کی تو یہ صدیقہ ہیں اور وہ قبر میں جاتی وہ تھی. پیغمبر کی سرجاں ہیں. جی تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ وہ قبرستان میں گئیں اور بدتمیز لوگ اس طرح کی اس طرح باتیں کی کرتے باتیں ہیں. کرتے. جی وہ راوی کہتا ہے کہ وہ گئیں تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ نہیں کہتی کہ زیارت قبر کو منع کیا رسول اللہ نے؟ آپ یہاں کیا کرنے آئی؟ تو کہا میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر آئی ہوں. تو کہا کہ آپ نے نہیں، رسول اللہ نے منع نہیں کیا. فرمایا پہلے منع کیا تھا اور بعد میں اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم لوگ جاؤ زیارت کرنے کے. اچھا تو کہا اب دیکھو اس میں تو صراحت موجود ہے جی کہ آپ جاؤ. جاؤ حکم ہے بلکہ جانا ہاں چاہیے. جاؤ، میں بھی جاتا ہوں تم بھی جاؤ. جی اور ایک روایت اور ایک اور فتویٰ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. محب الدین تبری کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ حج پر گئے تھے. راستے میں ان سے کسی بوڑھے شخص نے فریاد کی میری مدد کرو. یہ فریاد اس طرح کی. حج سے فارغ ہوئے تو اس جگہ آئے، پوچھا بھائی وہ بوڑھا آدمی تھا جو مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ انتقال کر گیا. اچھا راوی کہتا ہے کہ عمر کو میں نے دیکھا کہ بہت تیزی سے اس کی قبر پوچھ کر اس کے قبر پر گئے، اچھا وہاں پر نماز پڑھا اور تعویذ قبر سے لپٹ گئے اور گریہ کیا. اچھا تو آپ دیکھیے گریہ کرنا بھی ہاں ثابت ہے. یہاں پر بھی ریاض النظرہ محب الدین تبری جلد 2 صفحہ 3 پر یہ روایت موجود ہے. اور اتنی ساری میں نے روایتیں آپ کو جی جی مشت از خروار گندم است. جی جی اس میں بہت ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں. گریہ کرنا ثابت ہو رہا ہے. خواتین نماز پڑھتے خلیفہ نماز پڑھتے ہیں اس کی قبر کے پاس. جی اب آپ کو کیا چاہیے بھائی؟ آپ تو
وہ تو چھوڑ دیے زیارت، یہاں تو آگے نماز پڑھ رہے ہیں جی، نماز پڑھ، اور تعویذ قبر پر لپٹ گئے، رو رہے ہیں۔ آپ کبھی بتاؤ، آپ کی بات مانیں کہ خلیفہ کی؟ آپ تو کہتے ہو صحابی بھی ہیں، جس صحابی کو پیچھے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے، ان کا دعویٰ بھی سنت خلفائے راشدین کی اتباع کرتے ہیں۔ ہاں، صحابی کا نجوم، صحابی کا نجوم۔ جی، تو آپ تو صحابی کی فہرست میں، تابعین، تبع تابعین کے فہرست میں بھی نہیں ہو، کسی میں نہیں ہے، نہیں ہو، اور ہمارے پاس تو روایتیں ہیں، یہ اس طرح دلیلیں کی روایتیں، وہ بھی صحابہ اور خلفائے راشدین، جی، تو پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ صحیح۔ تو یہ جو سوال آپ کا تھا، وہ اسی لیے ایک فتویٰ نقل کرتا ہوں دو بڑے علماء کا، ایک قسطلانی اور سبکی، جی، تاج الدین سبکی، یہ کہتے ہیں علماء اسلام کا اجماع ہے زیارت قبر مستحب ہے، اچھا، مستحب مانتے ہیں، اجماع مسلمین۔ تو وہابی تو مسلمانوں کے اجماع میں آتے ہی نہیں، ان صحیح، کا تو اس میں کہیں دخل ہی شمار نہیں۔ ہوتا ہی نہیں، یا تو اگر شمار ہوتا تو اجماع نہیں کہتے تھے، وہ اجماع کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب تمام، ہاں تمام مسلمان مانتے ہیں، خالی حتیٰ انہوں نے دونوں نے لکھا ہے کہ فرقہ ظاہریہ تو پیغمبر کی قبر کو واجب مانتا ہے، اچھا، زیارت کرنا، جی واجب مانتا ہے۔ اچھا، اب آپ بتائیے کہ یہ ساری دلیلوں کے بعد کوئی ہے کسی مسلمان میں ہے یہ جرأت، سوائے وہابیوں کے، استعمار گروں کے؟ آپ الفاظ بدل کے کہہ دے سکتے ہیں کہ انگلش انگریزوں کی پیداوار کے، کوئی ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہو؟ یہ تو خالی استعمار کی سازشیں تھیں، جی، جن گھوڑا کا کر دیا، نام وہابی ہے، جن کو ہم سلفی کہتے ہیں، وہ ان کے بچے ہیں، انگریزوں کے بچے، جن کو اسلام انہوں نے سکھایا، انگریزوں نے سکھایا۔ تو ایک اسلام وہ ہے جو انگریزوں نے سکھایا ہے، اس کے چیلے فتویٰ اس طرح کا دیتے ہیں۔ جی، باقی رسول اللہ کی سیرت اور صحابہ اور ائمہ کی سیرت تو 100% ہے۔ جی، تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ جی، ایک سوال، یہ تو خیر غیروں کی بات ہو گئی، اپنوں میں بھی ایک طرح کا یہ شبہ لوگ پیدا کرتے ہیں، ایک فکر آئی ہے نئی کہ زیارت پہ جانا اہل تشیع میں مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، لیکن دیکھیے ابھی یہیں آپ کو ٹوک دوں، جی، جب ہم کہتے ہیں اجماع مسلمان ہے، جی، تو اب یہ آپ خالی شیعہ نہ کہیے، ہاں، تمام مسلمانوں کے لیے، جی، جی، اچھا یہ ایک بات عجیب ہے، یہ بات سچی بھی ہے، جی، آج خالی شیعہ زیارت پہ نہیں جاتے، آپ کو کہنا ہوگا جی، کہ مسلمان زیارت پہ جاتے ہیں، جی، جاتے ہیں، ان کے یہاں ہے، ان کے یہاں بھی جی ہاں، مزار ہیں، اتنا امام حسین کی زیارت پہ، جی، جی، جاتے ہیں، باقاعدہ جاتے ہیں۔ جی، تو سوال یہ تھا کہ جو اپنے یہاں گھر کی بات اگر کی جائے تو ایک فکر آئی ہے ابھی کچھ برسوں میں کہ زیارت پہ جانا مستحب ہے اور مستحسن عمل ہے، لیکن ائمہ کی زیارت کے لیے بار بار نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بار بار جانے سے کیا ہوتا ہے کہ زائر کے لیے ان مزارات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ بار بار جانے اس میں جو خرچہ ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ زیارت ایک بار آدمی 2 بار کر لے، اس کے بعد یہی پیسہ بچا کے کفالت کرے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، وہ بھی اچھا عمل ہے۔ تو زیارت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہی کسی کار خیر میں استعمال کیا جائے۔ دیکھیں اب یہ جو بات ہے جی، یہ وہی کر سکتا ہے جو جاہل ہے، جو گنوار ہے، جس کو شیعہ اسلام، شیعہ فقہ اور اماموں کی سیرت، اماموں کے اقوال سے واقفیت نہیں ہے، وہ جاہل لوگ۔ جی، اچھا اب آپ جاہلوں کی بات اگر کریں گے جی، تو جاہل کی بات کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلام، قالوا سلام، جی، آپ سلام کہہ لیجئے، کہہ دیے بھیا آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ورنہ اگر آپ جواب دیکھیں، ہمارے پاس 1000 سال پرانی کتاب، جی،
اب دیکھیے آج 1400 سال ہو گئے، جی جی جو 1000 سال سے زیادہ میں 1100 سال پرانی کتاب، جی اور آج آپ کتنے میں بیٹھے ہیں؟ مجھے 1443 میں۔ جی جی 1400 سال 43 سال کے بعد کوئی آئے اور کہے کہ میں اسلام زیادہ سمجھتا ہوں، یا 1100 سال پرانی کتاب، ٹھیک ہے، اس میں جو لکھا ہے جی اور آپ کی جو بات ہے، تو یقینی بات آپ کو کہنا پڑے گا کہ خدمت جو اماموں کے زمانے سے قریب تھے انہوں نے زیادہ کی ہے۔ بھائی آپ 329 ہجری میں جی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ جی تو اگر آپ 300 اب 1100 سال اس میں ایڈ کر لے تو امام کے زمانے کے قریب تھا، زمانے کے قریب ہے، جی ہے نا؟ جی تو اب جو آدمی اماموں کے زمانے سے ان کی غیبت سے وہ ڈائریکٹلی پوچھ سکتا تھا، سوال کر سکتا، تو اس نے کتاب لکھی۔ جی آپ آج آئے ہیں، آپ کا دور دور سے نہ امام سے نہ نہیں۔ کوئی تعلق نہیں ہے نا؟ ہوں آپ کوئی بات کہیں، آپ کی بات کی ویلیو کیا ہے؟ لیکن یہ چونکہ شیطان ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ گمراہ شیطان کرتا ہے۔ شیطنت کرتا ہے، جی اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی چیز جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنے لوگوں کو جی آگاہ کر دیں، آگاہ تیار کر کر دیں۔ دیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہوشیار میری کر ذمہ دیں۔ داری ہے جی کہ میں اور آپ اس بات کو، میں ایک روایت سناتا ہوں، رسول اللہ سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو الحسن، پیغمبر نے، یا ابو الحسن، یقیناً خداوند عالم نے آپ کی قبر کو، آپ کی اولاد کی قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے، بقعۃ من بقاع الجنہ، جنت کے باغوں میں سے، جنت کی جگہوں میں سے ایک ایک جگہ قرار دیا، جی ایک روزہ قرار دیا۔ پھر عرصۃ من ریاض الجنہ، رائس الجنہ، خوب، اور جنت کی جگہوں میں سے ایک جگہ، آپ کہہ سکتے ہیں احاطے میں سے ایک احاطہ قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا رسول کہتا ہے، اور مخلوقات اور اپنے نیک بندے کو کیا کیا اس نے؟ ان کے دلوں کو آپ کی طرف جھکا دیا ہے۔ تو ایک تو روزے کو اس طرح بنایا، جی اور اپنی مخلوقات کے دلوں کو ان کی طرف مائل جھکا کیا، دیا، جھکا دیا۔ ان کے، تاکہ وہ سختی سفر کی برداشت کر سکے، اذیت برداشت کر سکے، اور تمہاری قبروں کو آباد کر سکے، تعمیر کریں، اور بہت زیادہ زیارت پہ آئیں۔ اچھا دیکھیے یہ جو جملہ ہے پیغمبر کا، جی 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 بہت زیادہ زیارت پر آئیں۔ ہوں خوب، اب آپ اس کے بعد فرماتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو، پیغمبر اور سے محبت اور دوستی ہو۔ اے علی، یہ وہ مخصوص لوگ ہیں جن کو میری شفاعت ملے گی اور مجھ پر حوض کوثر پہ وارد ہوں گے۔ خوب، میں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ زیارت کرنے والے میرے پڑوسی ہوں گے قیامت کے دن بہشت کے پاس، بہشت میں میرے پڑوسی ہوں گے یہ لوگ، جو بہت رسول زیادہ اللہ زیارت کہتے ہیں کرتے بہت ہیں، زیادہ زیارت کرتے ہیں، یہ ان کا انعام ہے۔ ان کا انعام ہے کہ میں ان کے لیے سفارش کروں گا، جی حوض کوثر پہ آئیں گے، یہ ہمارے پڑوسی ہوں گے رسول کا پڑوسی جنت ہونا میں۔ کتنا بڑا مرتبہ ہاں، ہے، تو آپ ان جاہلوں کی بات مانیں گے یا رسول اللہ کی۔ آپ اسی طرح اٹھائیے، میں نے کہا 1100 سال پرانی جو کتاب ہے جی ابن خلوہ کی کامل الزیارت۔ کامل الزیارہ، آپ اس میں روایت پڑھ لیجئے، جی فرماتے تھے اگر 3 بار جا سکتے ہو، 3 بار سال میں جاؤ، اچھا سال میں 3 بار، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو ہر اس میں جاؤ تم۔ ہر شب جمعہ۔ آپ بتائیے، تو آپ کس کی بات ماننا چاہتے ہیں؟ ایسے جاہلوں کی یا کس کی؟
نہیں تاکید کی گئی کہ جتنا ہو اس سکے حد اتنا تک جاؤ. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مثلاً اگر کیا آپ سوچتے ہیں کہ علماء کو پتا نہیں تھا کہ اگر جائیں گے تو پیسے لگیں گے؟ اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میرا جو سعدہ کی روایت ہے جی اس میں تو باقاعدہ تعمیر کرنا، روزے بنانا جی جی وہ بھی ہے، آباد کرنا ہوگا. آباد کرنا، راستے میں ذلت اور خاری تکلیف برداشت کرنا زیارت کے لیے. جی تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیسے خرچ ہوں گے اور ہماری قوم میں فقیر بھی ہوں گے؟ وہ تو ہے، نہیں تھا. ان کو زیادہ پتہ ہے. تو آپ آئے ہیں بتانے کہ مثلاً پیسے خرچ ہو جائیں گے تو بہتر ہے آپ فقیروں پہ خرچ کیجئے. آپ بتا رہے ہیں اماموں کو، آپ ان کو سبق سکھائیں گے، جبکہ حدیثوں میں آئے لا علمہم ہوں عالم ہوں، ہوا عالم. وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے. دوسری بات یہ ہے پڑھے لکھے ہونے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ جو ہمارے پاس حدیث کا جملہ ہے کہ دیکھو المتاخر، کبھی بھی رسول اللہ فرماتے تھے کہ اہل بیت سے آگے میرے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، صحیح. ٹھیک ہے، اور نہ ہی پیچھے رہ جانا، بہت پیچھے رہ گئے تو بھی مار جاؤ. ہلاک ہو جائے گا. ہاں، تو جو رسول یہ کہہ رہا ہو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ایسا نہیں، تو آپ کو تو اہل بیت کی بات پہلے رکھنا ہے نا. صحیح. تو یہ حقیقت میں جاہل لوگ ہیں، اور جہالت تو ہر زمانے میں تھی. دوسرے شیطان جی بھی وہ تو اپنا یہ کام کرتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے. اس لیے اس طرح کا پروپگنڈا جو ہے یہ غلط ہے. ہاں پھیلا رہے ہیں، اور اس کا کہیں بھی دور دور تک کہیں میں نے اسلام. اس کے برعکس روایتوں میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی زیارت پہ جائے، بالکل اور بہت تاکید کی گئی ہے، جی، اور اس کا اجر و ثواب بہت ہے. ثواب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جی کہ رسول انسان اللہ کے لیے کہ پڑوس میں اگر جنت میت رسول مل جائے، شفاعت رسول مل جائے. جی 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 آج ہم گڑ گڑا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری سفارش فرمائیے، شفاعت کیجیے. جی خوش نصیب لوگ ہیں. مولانا صاحب اسی فکر کے لوگ جو اپنے آپ کو جدید فکر کے لوگ کہتے ہیں، نئی فکر کے لوگ کہتے ہیں، یہ ان کا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن یا کوئی بھی زیارت پہ جاتا ہے تو اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ اپنی حاجت طلب کرتے ہیں وہاں، یعنی آخرت کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے وہ اپنی حاجت طلب کرتے ہیں. تو وہ اس طرح سے ہے کہ گویا وہ امام کی زیارت پہ جا رہا ہے تو ایک طرح کی تجارت ہو گئی کہ اپنا فائدہ دیکھنا، بجائے یہ کہ صاحب قبر کے کمالات معرفت حاصل کرنے کے اس کی نیت یہ رہتی ہے کہ میرا کوئی کام آسان ہو جائے، میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تجارت جو ہے، یہ سب زیارت جو ہے یہ تجارت جیسی ہے، اور یہ نیت لے کے نہیں جانا چاہیے. تو اس فکر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ایک بات ہے، جی آج آپ دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جو مثلا اللہ کی عبادت کرتا ہے، جی آپ کہہ دیں کہ جو عبادت کرتے ہیں ان میں یہ ان کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی وہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، انہیں روزی دے دے اور ان کی پریشانی کو دور کر دے. غلط ہے. سوال دیکھیے، آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، خود قرآن میں جب عبادتوں کا ذکر یہ ہے تو یہ آیا ہے مثلا یدعونہ خوفا ورحبا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف اور رحبا. ٹھیک ہے، تو آیا آج ہم جتنے بھی انبیاء کی خود عبادتوں کو دیکھتے ہیں، کیا اس میں آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اللہ سے حاجت طلب کی عبادت میں؟ جی آپ جناب زکریا کی دعا، جناب ابراہیم کی دعائیں یہ جو موجود ہے، مانگی ہیں. ہاں جی تو آپ یہ کہہ رہے یہ جو گئے اللہ کی عبادت کے لیے تو ان کا مقصد یہ تھا. آج جو ہے یہ غلط ہے. اگر غلط ہے تو قرآن میں یہ چیز اتنا انبیاء کے لیے، انبیاء تو سب سے بڑی مثالیں ہیں، جی ان سے بڑھ کے تو کوئی مثال نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ جب دعا کرتے تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی عبادتوں کا مقصد خالی یہی تھا؟ نہیں، عبادت کے ضمن میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ دعائیں مانگی. دعائیں مانگی. اچھا یہ غلط اگر ہوتا تو قرآن نقل نہیں کرتا تھا. جی قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جی جی تو میں نے کہا کہ یہ آج انبیاء کے بارے میں یدعونہ رغبۃ ورہبہ، شوق اور ڈر کے مارے عبادت کرتے تھے. جی تو یہ ڈر اور شوق خود ہی ایک تجارت ہے. جی 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 ٹھیک ہے،
تو یہ کہہ دینا خالی کہہ دینے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. ایک آدمی مثلاً کہہ دے کہ بھئی میں سارے لوگ جا رہے ہیں, سب کا ایک ہی مقصد ہے, آپ کو کیسے پتا؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا نا. میں جا رہا ہوں, یہ میں طے کروں گا کس مقصد جا رہا ہوں کہ آپ بتائیں گے مجھے, جی. یا آپ سارے پہ الزام لگا دیں. ان سب کے باوجود اگر میں مان لوں ہاں چل ایسا جا رہا ہے تو عیب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ جیسے ایک عبادت کرنے جا رہا ہوں, اسی کے ساتھ مجھے ایک دوسرا ضمنی مقصد بھی جی حاصل ہو رہا ہے. جی. تو جو ضمنی مقصد حاصل ہو رہا ہے اس میں حرج کیا, یہ بتائیے. جی. ظاہراً تو آپ کو کہنا پڑے گا کوئی حرج نہیں. میں قرآن میں کی ایک دو مثالیں لاتا ہوں. جی. خوب, قرآن میں آیا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. بس وہ آدمی جو توبہ کرے, ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے, وہ کیا ہے؟ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, ممکن ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں. جی. تو آپ دیکھیں یہاں تو خود بخود ہے نا, یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی راہ میں توبہ کر رہا ہے, ایمان لایا ہے اور عمل صالح انجام دینا. تو توبہ کرنا تو خود ایک حاجت طلب کرنا ہے یا نہیں؟ اپنے توبہ گناہوں کی مغفرت ہے. اب اس سے ایک الگ بحث ہے کہ یہ اخروی حاجت ہے, اس سے بحث نہیں کرنا, لیکن ہے تو نیت تو اس کی وہی ہے نا. جی. تو قرآن نے تو یہ خود وضاحت کی ہے کہ کہا کہ یہ ممکن ہے کہ کامیاب لوگوں میں سے کامیاب ہو جائے. تو عبادت کے ضمن میں حاجت طلب کرنا کامیابی کی نشانی ہے. جی. ٹھیک ہے, آپ دوسری آپ دیکھ لیجئے, دوسری آیت پڑھتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہاں تو آیا کہ آؤ زیارت کے لیے, استغفار طلب کرو, خود بھی کرو, اللہ کے رسول سے کہو کہ آپ بھی استغفار کرو. میرے لیے کرو. جی. کہتے ہیں اگر رسول اللہ کریں گے اور تم بھی کرو گے تو اللہ معاف بھی کرے گا اور رحمت بھی نازل کرے گا. یہاں بھی ہے نا. یہاں پر دیکھیے پہلے میں کیا ہے, آپ ڈائریکٹلی جا رہے تھے خدا سے, اس آیت میں تو ہے کہ وسیلے کے ساتھ رسول جائیے, کے ساتھ, ہاں, وسیلہ بنا کے, وسیلہ بنا کے جائیے. تیسرے پہ جو میری اور آپ کے لیے بہت وہ ہے کہ آپ دیکھیے تیسرے میں کیا ہے, انسان کبھی شدت میں اللہ کو کیا کرتا ہے, شدت میں خود نبی سے کہہ دیتا ہے, جبکہ مقصد کیا ہے, اللہ پورا کرنے والا ہے, لیکن نبی سے کہتا ہے. اب ایک مثال ہے, سورہ یوسف کی آیت یہ آئی, قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے بابا آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے. خوب, انا کنا خاطئین, انا کنا خاطئین, ہم تو گنہگار تھے. اور وہ جواب کیا تھا جناب یعقوب کا, سوف استغفر لکم ربی, ان قریب میں دعا کروں گا, تمہاری دعا کروں گا, انہ هو الغفور الرحیم. تو آپ دیکھیے یہ بھی یہ کہ شدت کس بات کی تھی, خطا کی شدت, تواضع کی شدت یہ تھی کہ انسان اپنے گنہگار اور محتاج کیا کرے, خود ڈائریکٹلی وسیلے سے کہہ دے. جی, ان سے کہیں کہ دعا طلب کریں, دعا استغفار طلب کریں. تو قرآن خود اس بات کی طرف ہمیں بتاتا ہے, ہدایت کرتا ہے کہ اگر عبادت کے ضمن میں کوئی مقصد ہو تو اس میں کوئی حرج جی ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی انسان جا رہا ہے امام سے حاجت طلب کرنے, خوب تو ٹھیک ہے, آیا کرنا صحیح ہے یا نہیں کرنا صحیح ہے, رکاوٹ کیا ہے؟ جب ایک نبی سے آپ کہہ سکتے کہ میرے لیے معافی مانگو, ہم امام سے کہہ دیں مولا مجھے روزی دو, میرے لیے کام کر دو, نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے, بالکل قرآن کہہ رہا ہے, کہہ سکتے ہو. جی. اب یہ کہ بزنس کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بزنس تو حلال ہے نا, تجارت حلال حرام تو نہیں ہے, احل اللہ البیع. جی. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر آدمی کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. آج امام فرماتے تھے ایمان والے 3 کیٹیگری کے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی عبادت کیا ہے, تجارت والی ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ حرام ہے یہ, فرمایا ان کی عبادت تجارت قسم ہے, وہ
قسم ہے. ہاں دوسرے قسم کہا کہ بھئی غلاموں والی ہے، تیسری کا آزاد لوگوں کی. فرمایا اب یہ تو کہیں بھی کنڈم نہیں کیا کہ مثلا تجارت والی اگر تم نے کیا تو غلط کیا، نہیں، وہ تو نہیں. فرمایا کہ ہاں تمہاری کیٹیگری بہت بلند نہیں ہے. تو کیا ہر آدمی کی کیٹیگری ایک جیسی ہوتی ہے؟ ہر آدمی کی ایمان ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کی ایمان تو ایک جیسا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. ہاں وہ ہو بھی نہیں سکتا ہے. جی. تو اگر کوئی ایسا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا دوسری دلیل سب سے بہتر یہ دلیل ہے، جو جاتا ہے وہ لے کے آ رہا ہے، آپ کو نہیں ملا وہ لے آ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جس کو مل گیا، اگر مل گیا تو خود دلیل ہے، کم سے کم اس نے اپنے آپ کو امام سے اتنا قریب کر دیا اس کی بات سن لی، کہ اس کی بات سن لی گئی اور پوری ہو گئی. جی. تو اچھا ہے، بزنس کرنے گیا تھا کس سے؟ اپنے امام سے، اور بزنس میں کامیاب بھی رہا. آپ بھی کامیاب ہو کے بتا دیجیے. دیکھیے آپ کبھی عقلی طور پہ غور کریں، یہ تو عقلی بات ہے نا. جی. میں بزنس کے لیے گیا، مجھے بزنس مل بھی گیا، تو کیا غلط ہوا اس میں؟ یا مثلا اماموں نے سرزنش کر کے بھگا دیا کہ تم بزنس کرنے آئے ہو؟ نہیں، ہم تو دیکھتے کہ اس کو ویلکم کہا. ویلکم نہ کہا ہوتا تو اس کی خواہش پوری نہیں کرتے تھے. جی. اس کی خواہش پوری کرنا، اس کو مثلا اس کی حاجتیں دے دینا، آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مل جانا خود دلیل ہے اس بات کی کہ اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو امام کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتا، تائید نہیں ہوتی تھی. تائید ہونا خود دلیل ہے کہ اس کی زیارت بھی قبول ہے اور یہ مقصد بھی اس کا برا نہیں ہے. مقصد صحیح ہے. ہاں اگر مقصد برا ہوتا تو یہ برا نہیں ہوتا تھا. جی. تو اس طرح کی سوچ حقیقت میں معرفت نہ ہونے کی بنا پر ہے. جی. ورنہ ایسا کوئی مسئلہ شرعاً نہیں ہے، جی. دینی نہیں ہے. یہ آپ کی سوچ ہے، آپ اپنی سوچ میں تو آزاد ہی ہیں. آپ کسی کی سوچ پہ اللہ تعالیٰ نے تو بین لگایا نہیں ہے، آپ لگا آپ کی سوچ ہے. لیکن آپ کہیں کہ یہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، امام کو پسند نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کی بات نہیں ہے. جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انبیاء خصوصاً وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے اور استغفار وغیرہ کرتے تھے، تو خدا سے اپنی حاجت طلب کرتے تھے. تو یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر انسان اللہ سے طلب کرتا ہے تو کرنا چاہیے اسے، کیونکہ وہ عین توحید ہے. لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام سے طلب کرنا، رزق مانگنا، یا ان سے خود شفا یابی کے لیے دعا کرنا، ان کے مزار پہ جا کر کے ان سے ڈائریکٹ ان سے مانگنا، یہ تھوڑا سا یعنی کیا یہ شرک نہیں ہے کہ مطلب خدا کے فعل میں ائمہ کو شامل کر دینا یا ان سے دعا مانگنا، ان سے طلب کرنا؟ دیکھیں ابھی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، ابھی ہم نے آپ سے کہا جی کہ امام اور نبی جو ہوتا ہے جی وہ اللہ سے سب سے قریبی بندہ ہے. جی یقیناً. ٹھیک ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یشاء یشاء اللہ اللہ. رب العالمین. ہم یہ تو سوچتے بھی نہیں. اچھا رسول اللہ کے لب پر بھی مہر تھی، اور یہ بھی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو ہے نا قرآن کی آیت. یہ تو ہماری بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یشاء اللہ، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کچھ نکلے گا نہیں جب تک کہ وحی نہ ہو. جی. اب آپ نے روزی مانگی اور اللہ کے رسول نے دیا. اب بتائیے ہمیں، ایک بار آپ گئے رسول اللہ سے کہ مجھے روزی دے دیجیے، ہے جی. آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، اور رسول اللہ روزی دے رہے، تو سپورٹ آپ کا کریں گے میرا؟ ٹھیک ہے. آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں نے مانگا مجھے مل گئی، اور تم کہہ رہے ہو غلط ہے. جی. تو رسول اللہ نے تو میری بات مان لی نا، انہوں نے دے دیا، اور تم کہہ رہے ہو شرک ہے. تو اگر رسول اللہ شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہاں تو معاہد کون ہے؟ پھر معاہد کون ہے؟ صحیح. اچھا آپ کہہ سکتے ہو، ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن کیا ہے، تو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یشاء اللہ. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ خود ان کی زبان پہ بھی اور ان کی مرضی اور ان کی اس پہ بھی پابندی ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اب ایک طرف ہم دو طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت ہے، رسول اللہ کا فعل ہے، ائمہ کا اسی طرح ہے. جی. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو شرک. تو آپ ہی شرک کا معیار بتا دو.
ان کو نہیں پتا تو آپ بتا دو. تو جو توحید پہنچانے والے تھے وہ اس کام کو صحیح قرار دے رہے اور آپ اس کو صحیح غلط قرار دے رہے ہو. تو یہی ایک ہی صورت بچتی ہے، آپ کو شرک کا معیار پتہ نہیں. تو محلے میں توحید ہے، وہ محلے میں توحید. اگر آپ کی بات سچ ہوتی تو پھر وہ رسول اللہ کو آپ خطاوار مان رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ. جی ٹھیک ہے. اب اسی قرآن میں آپ دیکھ لیجیے، اسی قرآن میں آیا ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن ہے. وما نقموا، اے میرے حبیبی آپ مومنوں سے دشمنی نہیں کرتے، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، سوائے یہ کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بے نیاز کیا. تو اللہ سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے میرا رسول بے نیاز کرتا ہے لوگوں کو، میں بے نیاز کرتا ہوں. بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اب میں تو تھوڑا اور وسیع مفہوم لے لوں. بے نیازی کا مفہوم تو زیادہ ہی ہے، روزی تو ایک چیز ہے اس میں. بے نیاز ہونا انسان کا عقل کے اعتبار سے، بے نیاز ہونا انسان کا ہدایت کے لحاظ سے، بے نیاز ہونا انسان کا کس بات؟ صحت کے لحاظ سے، بے نیاز ہونا روزی کے لحاظ سے، بے نیاز ہر لحاظ سے. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اور میرے رسول نے بے نیاز کیا ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ روزی مانگنا غلط ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں دیتا ہے. تو کس کی بات مان لیں؟ قرآن کی بات مانی جائے گی. دیکھیے یہ بہت جنرل بات ہے، یہ تو ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے. کوئی انسان بھی اگر قرآن کی ابھی تعویل تو ہے نہیں ہے قرآن کی، یہ تو ظاہر آیت ہے. تفسیر تو ہم نہیں کر رہے، یہ تو ظاہری آیت ہے. تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول بے نیاز کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں روزی نہیں دے سکتا، شرک ہے. آج اسی قرآن میں آپ پڑھیے، جناب عیسیٰ آ کر اعلان کرتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، ہے نا. پھر وہی جناب عیسیٰ کہتے ہیں اے اللہ کی طرف سے، قرآن کہتا ہے کہ جب آپ سے پوچھے معجزہ کیا لائے ہو تو آپ کہہ دو کہ میں شفا دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ شفا تو اللہ دیتا ہے. اللہ کہہ رہا میں نے عیسیٰ کو دیا ہے کہ وہ شفا دے دے. اذ تبرئ الاکمہ والابرص، جناب عیسیٰ شفا دیتے تھے، تو جناب زندہ عیسیٰ بھی کر دیتے تھے، زندہ کر دیتے. حیات دیتے، مادرزاد اندھا بندے تو اس کو آگ دے دیتے، آگ دے دیتے. تو آپ کہتے ہو کہ نہیں کہ وہ شفا اللہ خالی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا عیسیٰ دیتا ہے. تو آپ کی بات مانے گی، اللہ کی بات مانے کہ میرا عیسیٰ دیتا ہے. یعنی اللہ نے ائمہ کو، انبیاء کو یہ کمالات دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں. دیکھیے یہی آپ شرک کا آپ کو معیار طے کرنا ہوگا. شرک کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرا بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا. جی ٹھیک ہے. آپ یہ البتہ ہی کہیے، اگر آپ شرک کہنا چاہتے ہیں تو کہیے کہ خالی جناب عیسیٰ شفا دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا. ہاں تو یہ شرک ہوگا. بالکل. یا کہہ دیا اللہ کی ضرورت نہیں ہے ان کو، اپنی مرضی سے جس کو چاہے شفا دے دیں، یہ شرک. یہ شرک. لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور ہمارے ائمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی سے شفا بھی دیتے ہیں، اللہ کی مرضی سے روزی بھی دیتے ہیں، عین توحید ہے یہ. ان کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر، ان کے دیے ہوئے کمال کی بنا آج آپ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھ رہے ہیں، نہیں آپ کی خود کی طاقت ہے. جی جی نہیں تو اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں شرک کر رہے ہیں آپ. اے بھائی یہ اللہ نے طاقت دی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. بالکل آپ کی آنکھ، ہاتھ اور پیر کی طرح اللہ کے رسول کو اللہ نے دیے. واہ، اختیارات دیے ہیں، دیے وہ دیے ہیں تو وہ یوز کر لیں. تو آپ کہتے ہیں شرک ہے، وہ کہے گا شرک. آج ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ نے ہزاروں کو شفا دی، ہزاروں کو روزی دی ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا رسول دیتا ہے، کام کرتا ہے. آپ نے حقیقت میں، جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے حقیقت میں سمجھا نہیں ہے کہ توحید کا کنسپٹ کیا ہے اور شرک کا معیار کیا ہے. ہم نہ ائمہ کو اپنا رب مانتے ہیں،
نہ ان کو اللہ مانتے ہیں، نہ ان کی خالقیت کے قائل ہیں، نہ ان کی رازقیت کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سب کام اللہ کا ہے۔ جی لیکن اللہ کسی کو اپنی مرضی سے جتنی طاقت دینا چاہے جی جی دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ آج آپ کو مجھے دے دے کہ ہاتھ اٹھاؤ جس کے لیے کہو گے میں قبول کر لوں گا، آپ اللہ کا ہاتھ پکڑ لیں گے؟ کوئی نہیں روک سکتا اللہ کو۔ کوئی ان اللہ علی کل شیء قدیر خود دلیل ہے۔ وہ جس کو چاہے اختیار دے، چاہے نہ دے۔ جب چاہے، آج میں بڑی آسانی سے ہاتھ چلا رہا ہوں، اب یہ ہاتھ میں طاقت لے لے، کیا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی ہاتھ میں طاقت بڑھا دے، میں ایک تھپڑ 2 کلومیٹر دور کسی کو مار سکتا ہوں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ ہے، خدائی طاقت، جس کو خدائی چاہے اس کو طاقت ہے۔ اور اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو ایسا تھوڑی کہ اس کی طاقت چھن جاتی ہے، جی جی وہ تو ہے، اس کی طاقت اس پہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کچھ آنکھوں میں طاقت دی ہے، ابھی ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں، ایک وقت طاقت دے ہم 10 کلومیٹر دور دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، دے سکتا ہے، دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتا؟ جی جی۔ کون روکنے والا ہے اس کو؟ اب آپ کو نہیں ملی تو انگور کھٹے، کسی کو ملی ہے تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے کہنے سے تھوڑی وہ کر رہا ہے، آپ کے کہو یا نہ کرو کر ہی رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اماں ہمارے ہزاروں لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں روزی دے دو، آتے ہیں تو مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جی دعا کی انہوں نے، اماموں نے ہمارے پایا، انہوں نے پایا۔ ایک اور سوال جو ابھی یہ جدید فکر کے لوگ کرتے ہیں، وہ اس میں یعنی ہمیشہ سے ہمارے یہاں روزہ جو ہوتے ہیں، ائمہ کے روزے رہتے ہیں، ان کی زری بنائی جاتی ہے، اور اس زری کو گھر میں رکھتے ہیں، امام بارگاہوں میں رکھتے ہیں، اور ان کا احترام ہوتا ہے۔ تو اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی کی طرح ہے، یعنی جیسے اہل حنوت یا مشرکین بت بناتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بنانا یا ان کی روزے کی تعمیر کرنا اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں یا امام بارگاہوں میں زری رکھنا، یہ بت پرستی کی طرح ہے، اس کا احترام کرنا، یہ بھی ایک طرح کی فکر آ رہی ہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو آیت بھی سنا دی تھی جی اس بات کی شروعات میں، سورہ کہف کی 21 نمبر کی آیت، جی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ زمانے ہیں صحاب کہف کی قبر پہ یا جہاں وہ غائب ہوئے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم یہاں مسجد بنا دیں گے۔ جی تو آیا وہ مسجد وہاں بنانا جو ہے صحیح تھا یا غلط جی تھا؟ وہ تو صحیح تھا، صحیح تھا، اس کا مطلب کیا؟ وہ تو مرے بھی نہیں ہیں، زندہ جی ہے جی جی تو ہے، ٹھیک۔ دوسری بات میں نے اسی میں آپ کو روایت سنائی تھی رسول اللہ سے، کہ رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو آپ کی قبر کی قبر کی تعمیر زیارت کے لیے آئے گا، تعمیر کریں گے، جی تعمیر کرے گا، آباد کرے گا، آباد کریں گے، جی ٹھیک ہے۔ آباد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے، شبیہ سازی، جی شبیہ بنانا کبھی بھی اسلام میں غلط نہیں تھا۔ اچھا، آج جو ہے شاعر اللہ کیا چیز ہے؟ آپ اسی قرآن میں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں میں یعظم شاعر اللہ، فإنها من تقوى القلوب، شاعرہ شعیرہ کی جمع ہے۔ جی شعیرہ کیا چیز ہے؟ شاعر اللہ کیا چیز؟ وہ چیز جو اللہ کی چیزوں سے منسوب ہو۔ حتیٰ یہ تک آیا ہے، آپ سورہ حج میں پڑھ لیجیے، سورہ حج میں یہ آیا ہے کہ اگر وہ قربانی کا جانور جس کے گلے میں رسی ڈالا ہے اپنے اور کعبے کے لیے لے گئے، اس کا احترام کرو، اچھا حدیثوں میں آیا ہے۔ اچھا، تو اب یہ رسی تو خالی اس کے گلے میں بندی ہے خالی، بندھی ہی تھی، باقی تو تھا نہیں، وہ رسی کا بھی احترام، احترام کرو، ٹھیک ہے۔ جانور کا خالی انتخاب کر لیا کہ اللہ کے راہ میں قربان، اب اس کو سوار نہ ہو، اونٹ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اب اس پہ بیٹھنا نہیں، اس کا احترام کرنا ہے، اس پہ بیٹھنا بھی منع ہے، اچھا، یعنی وہ دودھ نہیں دمبے کی مشابہت اب ہے، آپ اس سے مشابہ ہو کی بنا پر اتنا احترام ہو جاتا ہے۔ تو آج یہی کہتے ہیں کہ جناب یوسف کا پیرہن جو ہے ان کے باپ کی آنکھ کو شفا دیتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جناب یوسف تھوڑی اس پیرہن میں تھے، جی جی وہ تو ان کے بدن سے ٹچ ہو گیا تھا تو متبرک ہو گئے۔ تو یہ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، آپ بت پرستی کو کیا جانتے ہیں؟ بت پرستی یعنی کیا؟ دیکھیے،
جب آپ کسی چیز کا کنسیپٹ سمجھ جائیں گے تو آپ کو سوال کا جواب خود بخود ملے. جی بت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ایک اسٹیچو بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگوں. نہیں. آج جتنے بھی روزے بنائے جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ بناتے کیوں ہیں؟ بہت سیدھا سا جواب ہے، اس لیے بناتے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا جس نے ہمیں اللہ تک پہنچا دیا ہے. ان سے منسوب ہے. منسوب ہے. جی اب یہ منسوب ہے اور اس نے اللہ تک پہنچا دیا ہے. ہم یہاں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کی یاد. اللہ کی یاد کریں گے. اللہ کی یاد ہی کریں. اللہ کو اس یاد کے علاوہ کریں. تو ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں نا. جی 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 اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بھی جی روزہ بنا رہے ہیں، جو لوگ بھی روزہ بنا رہے ہیں، جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ عبادت کرنے بیٹھ گئے. جی اب کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہ اسٹیچو کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی آدمی بھی جو روزے بنا رہا ہے، ابھی کہا میں نے بلڈنگ بنا لیا، یہ کر لیا، کس لیے بنا لیا ہے؟ تاکہ اللہ کی یاد کر سکے. صحیح. تو اس میں کہاں سے آ گیا کہ مثلا یہ بدعت ہے اور شرک ہے، اور کہاں کس نے کہہ دیا؟ تو سچائی یہ ہے کہ آپ نے یا تو بت پرستی کی کو نہیں سمجھا ہاں کہ بت پرستی کہتے کس کو ہے، جی یا پھر آپ جو ہے بھولے بن رہے ہو. بھولے بن رہے ہو. جی تو دونوں صورتیں غلط ہیں. بھولا بننے کی ضرورت دین میں نہیں ہے آپ کو. جی جی آپ کے لیے جو ضروری ہے اس بات کو کیجیے. آپ وہ بات کیا ہے؟ بات ہے کہ واقعاً آپ نے یہ سمجھا ہے کہ بت پرستی کیا ہے اسلام میں. جی ہاں آپ واقعاً نہیں جانتے ہو تو آپ پوچھ لو کہ بھائی بت پرستی کس کو کہتے ہیں. کہیں بھی اماموں کے روزہ بنانا یا کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی مومن آج جو زیارت کرتا جائے، جو بناتا ہے یا اس میں مدد کرتا ہے، وہ صرف ایک ہوتا ہے جو آئے زیارت کرنے والا، وہ دعا پڑھ لے، مناجات کر لے، سکون سے بیٹھ سکے، امام پہ گریا کرے، امام پہ گریا امام کی کرے، یاد کرے. صحیح. زیارت کرے. جی 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 اس میں کہاں سے آیا؟ کوئی کون سی چیز آ گئی کہ آپ اس کو بت پرستی قرار دے رہے ہیں؟ جی اچھا آپ اسی قرآن میں پڑھتے ہیں کہ سکینہ تابوت اللہ نے نازل کیا. تابوت کیا چیز ہے؟ جی بنی اسرائیل کے یہاں تابوت جو ہے قرآن نے ذکر کیا. تابوت ہے کیا چیز؟ ایک نبی کے لیٹنے کے لیے جھولا ہی تو تھا. جی جی اس کو اللہ نے اتنا بلند بنا دیا تھا کہ جہاں بھی فتح پانا چاہتے تو تابوت آگے اٹھا رکھ کے لے جاتے. تو آپ کہہ دیجیے کہ وہ بھی بت پرستی تھی تو اللہ نے بت نازل کر دیا تو ہم بھی کیا کریں؟ صحیح ہے. اگر وہ اللہ ہی نے نازل کر دیا ہے تو پھر حقیقت میں یہ سارے جو سوال ہیں وہ صحیح بات نہ سمجھنے کی بنا پر ہی پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ واقعاً سمجھنا چاہتے ہیں تو شیعہ میں شیعوں میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کا جواب صحیح طرح سے نہ دیا گیا. جی یہ جواب دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے جو عقیدہ لیا ہے یا جو کام کر رہے ہیں وہ ہوا میں نہیں ہے. وہ ہم نے اس کے پیچھے قرآن اور حدیث اور سیرت پائی جاتی. جی جی جس کی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے اور کی جاتی ہے. جی انشاءاللہ. الحمدللہ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ مولانا صاحب کے کہ آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا اور بہت سارے شبہات کا ازالہ ہوا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آگا خوش رکھے، انشاءاللہ آپ کو کامیاب اور کامران کرے انشاءاللہ. مستعان. شکریہ. ہم نہایت شکر گزار ہیں اپنے مہمان عالم دین مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے سوالات کا جواب دیا، جو انشاءاللہ جس سے ہم اور ہمارے سامعین ناظرین استفادہ کریں گے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم آپ تمام ناظرین کرام کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد وعجل فرجهم